سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت امریکہ میں ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور اس آپریشن کے یورپ پہ کیا اثرات پڑیں گے آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بتائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں تقریباً 12 ملین کے قریب بتائے جا رہے ہیں جو امریکہ میں بالکل غیر قانونی، اور ان لوگوں کو امریکہ سے اب نکالنے کا ایسا زبردست بھی کہہ سکتے ہیں، خطرناک بھی کہہ سکتے ہیں۔ خطرناک ان لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں پہ غیر قانونی رہ رہے ہیں، اور زبردست یہ کہ گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر فوج کے ذریعے ان کو ملک بدر کرنے کا پروگرام بنایا، اور امریکہ کے کئی علاقوں میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی۔ جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے وہ صرف وہاں پہ رہنے والے جو بالکل غیر قانونی وہ نہیں، لیکن قوانین میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ کوئی بچہ وہاں پہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ امریکن تھا، اب وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ لیکن جو سب سے بڑے مسائل آہستہ آہستہ جو سامنے آ رہے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ مختلف ممالک میں لوگوں کے سیاسی پناہ کے کیس چلتے تھے۔ فرض کریں سری لنکا، ملیشیا یا جو بھی ممالک ہیں، وہاں پہ پھر جب ان کے کیس منظور ہو جاتے تھے تو انہیں امریکہ یا کینیڈا یا یورپ کے ممالک میں بھیجا جاتا تھا، لیکن اکثریت جو تھی وہ امریکہ اور کینیڈا جاتی تھی، یورپ میں بہت کم لوگ وہاں سے آتے ہیں۔ جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ ان کے لیے بھی بہرحال کوئی اچھی خبر نہیں ہے، وہ بھی متاثر ہوں گے۔ اب اس سے کہ آہستہ آہستہ جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن فی الحال ایسے کیسوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان کو بھی روک دیا گیا یا روک دیا جائے گا۔ پھر جو سیاسی پناہ وہاں پہ وہ جو ویب سائٹ تھی جس کے ذریعے آپ یا جو بھی لنک تھا سیاسی پناہ کی اپلیکیشن جو تھی وہ داخل کرتے تھے، اس کو بھی انہوں نے فی الحال بند کر دیا۔ 12 ملین بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور ان کو نکالنا اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ بھی ان کو کام دیں گے ان کے اوپر بھاری جرمانے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے قوانین بن جائیں کہ جرمانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اور بھی کوئی مشکلات پیدا ہوں۔ امریکہ میں میکسیکو سے بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں، اور کئی تو ایسے ہی ہیں بیچارے کئی مہینے انہیں لگ جاتے ہیں داخل ہوتے، کئی دفعہ وہ پکڑے جاتے ہیں، امریکن پولیس جو ہے وہ انہیں واپس بھیجتی ہے، وہ پھر دوسری دفعہ آ جاتے ہیں، تیسری دفعہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ اتنے سخت قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ امریکہ میں جو غیر قانونی لوگ ہیں ان کا داخلہ منع کرنے کے لیے پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہے وہ خود بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں، انہی کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یورپ میں اس کے کیا جناب کیا اثر پڑ سکتا ہے، تھوڑا سا آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ظاہر ہے جیسے ہی امریکہ میں یہ نہیں کہ صرف میکسیکو والے بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین بہت جاتا ہے، ہمارے پاکستانی بھی ہیں، اور بڑی تعداد میں انڈین وہاں پہ جاتے ہیں، وہ سمجھتے کہ ہم یہاں پہنچ گئے، اب یہاں سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کام شام میں مل جاتا ہے، وہاں پہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ میں بھی ایک دو دفعہ چکر لگا کے آیا ہوں، دیکھنے کے لیے گیا تھا میں، تو کام کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، ذرا سستے ریٹ پہ لوگ کام دے دیتے ہیں امریکہ میں، لیکن مل جاتا ہے وہاں، اتنی بڑی کنٹری ہے اور سنبھالنا بھی اتنا آسان نہیں اسے، لیکن اب فوج کی مدد لی جا رہی ہے۔ اب یہ جناب رجحان ظاہر ہے جب وہ اس طرف نہیں جائے گا تو کہیں پہ تو ان لوگوں نے کسی دوسرے ملک تو نکلنا، کسی ترقی یافتہ ملک، آسٹریلیا بڑی دور ہے، تو اب یہاں پہ جو یورپ ہے وہاں کا رجحان بڑھے گا اور لوگ یورپ کی طرف زیادہ رخ کریں گے۔ اسی بار پاکستان میں بھی FIA کے متعلق آپ سب کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کو غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک میں بھجواتی ہے۔ 9 اضلاع ہیں جن کے لوگوں کے اوپر پابندی سمجھ لیں یا ان کی چیکنگ زیادہ کر دی گئی ہے، اور جب بھی وہ کسی بھی ملک کا سفر کریں گے تو وہ وہاں پہ پھر پہلے ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اب وہ نہیں جانے دیں گے، یہ جانے دیں گے یا کوئی مال بنائیں گے، پیسے بنائیں گے۔ آپ سب کے علم یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد ہے، قائد اعظم کی جو تصویر لگی ہوئی ہے اس کو سلام۔
تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑے گا، کام ہو جائے گا، یہ اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے، اس لیے ٹینشن نہیں لینے کا۔ اب یورپ میں جو لوگ اس طرف آئیں گے ان کے لیے بھی انگلینڈ فرض کر لیں، یہاں بھی اب میں دیکھ رہا تھا آج کچھ ویڈیوز کہ ریسٹورینٹ ہیں، یہاں پہ گاڑیاں دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں، وہاں ہے، اور بھی کئی ایسی جگہ فیکٹریاں ہیں، تو یہ سب جہاں بھی چھاپے پھاڑ رہے اور غیر قانونی طور پر لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ ایشین ہی ہے، یا تو انڈین ہے یا پاکستانی ہے، یہ رکھنے والے بھی پاکستانی ہیں اور جو پکڑے جاتے ہیں وہ بھی پاکستانی، اور ان کے لیے خبر یہ بھی ہے کہ بھاری جرمانے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں ہوگا شاید کوئی ہم کمپنی کا نام تبدیل کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ جب وہ پکڑتے ہیں تو جو بھی ڈائریکٹر ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے جو لوگ رہتے ہیں انگلینڈ میں، لمیٹڈ کمپنی، جب مرضی اڑا دو، جب مرضی بنا لو۔ پچھلے دنوں ایک صاحب تھے، وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ بینک کرپٹ کرنی کمپنی، تو میں نے کہا تھا وہ نواز شریف کے بیٹے نے کی، اس کو زیادہ علم ہے، اس سے رابطہ کرے، مذاق میں۔ اگر یورپ کی بات کریں، جرمنی وغیرہ میں، تو وہاں پہ بھی بارڈر پولیس جو ہے وہ سخت ہے اور بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے جرمنی میں، کیونکہ آئے دن کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ لوگ انتخابات بھی آ رہے ہیں اور ان کے بھی شنوں سے فل ہیں، مطلب وہ اب جو جرمنی میں رہتے ہیں ان کو پتہ چل گیا جو میں نے کہا کہ کسی صورت بھی ان لوگوں کو وہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تیز کیا جائے، تیز ٹریک کے ذریعے ان لوگوں کو فارغ کیا جائے۔ اٹلی ہے، وہاں بھی اسی طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں، اسی طرح یہ آپ کا ہالینڈ ہے، بیلجیم ہے، اور وہاں پہ بھی تیزی جو ہے وہ آ گئی ہے ان معاملات۔ ناظرین، پاکستان سے لوگ لاکھوں روپے لگا کے آتے ہیں اور ان کو ان خبروں کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں اس پہ اس لیے توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ بعد میں بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، پھر ضمانتیں بھی نہیں آج کل ہو رہی، اور اگر آپ کسی اس طرح کے کام میں ملوث ہیں تو پاکستان کے اوپر کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہے، نارمل تو چھوٹی عدالت کا جج ہی بک جاتا ہے، مگر پھر یہ سودے بازی بڑی عدالتوں میں جا کے ہوتی ہے اور اتنے آپ نے کام اس غلط سے کمائے نہیں ہوتے جس نے دینے پڑ جاتے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو وہاں ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو جب روکا گیا تو انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی، اور بعد میں وہ بھی پولیس کے قابو آ گئے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ پولیس جو ہے ہمارے تعلقات ہے، کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں، مگر جب اوپر سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پریشر پڑتا ہے تو پھر پولیس والے بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ہم مدد نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو لوگ بھی پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ فی الحال ایسے کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ آپ کے سامنے آئے دن جو رزلٹ ملتے ہیں، جس طرح وہ کشتی میں لوگوں کو قتل کیا گیا تھوڑوں کے ذریعے، ان کے خبریں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کے بعد بھی قوم کو نصیحت پکڑنی چاہیے، مگر بدقسمتی یہ کہ ہماری جو قوم ہے وہ نصیحت نہیں پکڑتی۔ وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ اس کے ساتھ ہی ہونا تھا، میرے ساتھ نہیں ہونا۔ جس طرح کسی کو موت آ جاتی تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ موت اسی کو آنی ہے، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں، مگر سب کے لیے آپ سب کے پتہ ہی ہے کہ ایک دن مقرر ہے موت کا۔ تو جو بھی پاکستانی ہمارے یہ پروگرام دیکھتے ہیں وہ بھی بڑی احتیاط کرے، یہ نہیں کہ صرف یہاں پہ آپ کے لیے مسائل بن رہے، تمام ممالک، دبئی کے ویزے بند ہیں، میرے ایک جاننے والے ہیں یورپ کا، اور ان کے پاس مشکل ویزا ہے، وہی دبئی جانا چاہتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو ویزا نہیں مل رہا۔ یہ حالات ہو چکے ہیں ہمارے، تو ہمارے دعوے یہ ہیں کہ ہماری ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ کون سی ترقی اور کس نے روکنا، یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، لیکن حالات سب کے سامنے نظر آ رہے ہیں سب کو۔ لوگوں کو ریڑیاں لگوا دینے سے 150 کو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوتے جب تک آپ دیانتدار حکمران وہاں پہ نہیں دیکھیں گے اور وہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہمارے تو وہاں پہ باتوں سے سسٹم کو چلاتے ہیں، مگر یہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں، یہ جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں، چاہے ان کے لیے مشکل ہے۔ آئے دن یہ ٹرک ٹریلر وہ پکڑتے ہیں جو فرانس سے انگلینڈ داخل ہوتے ہیں،
ان میں سے بھی لوگوں کو پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، بارڈر ہے، ہر جگہ پہ سختی کی گئی۔ آخر پہ یہ میں بتا دوں، جو لوگ ہوٹلوں میں یہاں پہ رہ رہے ہیں، بڑا مہنگا پڑ رہا ہے، ان کو کونسل کے گھروں میں شفٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے انگلینڈ میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔